ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، شیخ الفضیل ابن عیاض رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے 3 قسم کے لوگوں کا زمانہ پایا۔ پہلی قسم کے لوگ وہ صحابہ تھے جو نیکی کو ایسے چھپایا کرتے تھے جیسے مجرم گناہوں کو چھپاتا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر کہتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ کانا ہو جاتا ہے، وہ لوگوں سے اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ کہیں کسی کو میرے جرم کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ صحابہ یہ معاملہ نیکی کے بارے میں کرتے تھے، وہ نیکی کر کے اپنی نیکی کو ایسے چھپاتے تھے کہ اللہ کے علاوہ یہ نیکی ہمارے کسی بندے کے نظر میں نہ آئے، کسی کے سامنے نہ آئے، وہ نیکی میرے اور اللہ کے درمیان زندہ رہے۔ پھر ایک دوسرا زمانہ آیا جہاں پہ لوگ نیکی کرتے تھے لیکن پھر اچھالا کرتے تھے، نیکی کرتے تھے لیکن اس کا پرچار کرتے تھے، نیکی کرتے تھے لوگوں کے سامنے اس کو عیاں کرتے تھے، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنے لگے۔ اور پھر ایک تیسرا زمانہ آیا جو اس سے بھی بدتر تھا، کہ جہاں پہ لوگ کرتے ورتے کچھ نہیں تھے، تنہائیوں کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو حجی نمازی بن جاتے ہیں، جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو ولی ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں، نیک بننے کا ڈرامہ کرنے لگتے ہیں۔ اور اگر آج کے زمانے کو دیکھا جائے تو میرے بھائی، لوگ تنہائیوں کے اندر اللہ کی حدوں کو پھلانگتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے آ کر نیک بن جاتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اہل بیت میں سے ہیں۔ ان کے زمانہ میں مدینہ کے قریباً 100 گھر ایسے تھے جن گھروں کے باہر رات کے پچھلے پہر کو راشن رکھ کے چلا جاتا تھا، کھانے پینے کا سامان رکھ کے چلا جاتا تھا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی یہ جاننے کی ایسا کون کرتا ہے، معلوم نہ ہو سکا، یہاں تک کہ امام زین العابدین دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کے جسم مبارک کو غسل دیا جا رہا ہے تو ان کی پیٹھ پہ بوجھ کے نشان محسوس ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں نیل پڑے ہوئے ہیں۔ تو تحقیق کی تو پتا چلا وہ اور کوئی نہیں، امام زین العابدین تھے جو رات کے پچھلے پہر اپنی پیٹھ پہ سامان ڈھو کر لوگوں کے دروازوں کے باہر رکھ کے آتے تھے اندھیرے کے اندر، کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ نیکی میرے اور اللہ کے درمیان زندہ رہے۔ اخلاص میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کی قسم، وہ ایمان کی گہرائیوں میں سے سب سے بہترین موتی ہے۔ اگر ایمان اس کو ایک سمندر سمجھ لیا جائے اور مومن اس ایمان کے سمندر میں گوتا لگائے تو اس کی گہرائی میں جو اس کو موتی ملے گا وہ اخلاص ہے۔ دوبارہ یہ جملہ بولتا ہوں کیونکہ ہمارا پورا خطبہ اس ایک جملے کے ارد گرد گھومتا ہے کہ اگر ایمان ایک سمندر ہے اور اس سمندر میں ایمان والا گوتا لگاتا ہے، اس کی گہرائیوں میں جا کر جو اس کو موتی ملتا ہے اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ کہ کچھ بھی ہے، اگر نیکی کا جذبہ یا نیکی کی نیت یا نیکی کرنے کا احساس پیدا ہوا تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ کھوٹا سکہ ہمارے بازاروں میں نہیں چلتا، کھوٹا عمل اللہ کے دربار میں نہیں چلتا۔ جیسے ہمیں ہر معاملے کے اندر خالص شے چاہیے، خالص معاملہ چاہیے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو عمل بھی خالص چاہیے۔ فَعَبِدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت کرو تو مخلص ہو کر، کسی سے کوئی توقع نہیں ہے۔ جو توقع رکھنی ہے صرف کس سے رکھنی ہے بھائی؟ صرف اللہ سے رکھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن نیتیں 2 ہیں، ایک کہ اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ دے، اور دوسرا کہ لوگ کہیں واہ کیا بہادر شخص تھا جو بہادری کے ساتھ لڑتا ہوا اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، کیا مجھے اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوہری اجر کا کوئی اجر نہیں ہے، دوہری نیت کا کوئی اجر نہیں ہے۔ عمل کرنا ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔
ہمارے اعمال میں سے تاثیر ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ صحابہ 2 نفل پڑھتے تھے تو آسمان کے فرشتے ان کے سامنے حاضر ہو جاتے تھے بھائی. اور ہمارا حج کے موسم میں 40 لاکھ کا مجمع رو رو کے ہلکان ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ اسرائیل کروڑ بھی نہیں بنتا، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. کیا نعوذ باللہ فرشتے بدل گئے ہیں؟ کہ اللہ کے قانون بدل گئے ہیں؟ کہ اللہ کے اصول بدل گئے ہیں؟ نعوذ باللہ. نہیں، ہم بدلے ہیں بھائی، ہمارے اعمال بدلے ہیں، ان میں تاثیر بدلی ہے. وجہ کیونکہ ان میں وہ اخلاص نہیں رہا. ہمارے ہاں تو جو اپنے ڈیرے پہ چودھری ہے نا، وہ کہتا ہے مسجد میں میں چودھری رہوں گا. جیسے وہاں پہ لوگ جھک جھک کے مجھے سلام ٹھوک رہے ہیں نا، مسجد میں بھی ٹھوکیں گے تو مسجد آئیں گے. کسی نے پروٹوکول نہیں دیا، کسی نے وہ لیول نہیں دکھایا، مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں. سانو کو سدھے منگال نہیں کرتا. بھائی آپ لوگوں کے ساتھ ہار پہنانے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ آپ تو خوشی مناؤ کہ تم انجان ہو، تمہیں کو پہچانتا نہیں ہے. تمہیں پہچاننے والی ذات صرف کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ تو اس نیت کے ساتھ نیکی کر رہا ہے. آپ گلی کے اندر ایک لائٹ لگاتے ہیں، اگر تو اس کی نیت یہ ہے کہ بھی لوگوں کو رستہ نظر آئے گا، بارش کا موسم ہے کہ کہیں کو پھسل کے گر نہ جائے، کپڑے خراب نہ ہو جائیں، تو ہم لائٹ لگا دیتے ہیں. آپ نے 1 ہفتہ لائٹ لگائی تو گلی والوں نے ساروں نے لائٹ بند کر دی. بھائی اس نے لگا دی ہے، ہمیں جلانے کیا ضرورت ہے؟ آپ لائٹ بند کر دیتے ہیں. ساڈا آرام دا پیسہ آیا، دوجیاں نو موت پیندی، او کیوں نہیں بتی بال دے؟ آپ نے اپنے اجر کو ضائع کر لیا. بھائی اللہ دیکھ رہا ہے نا. اگر تم میرے لیے جلائی ہے، تمہیں لوگوں سے آزاد ہو جاؤ، ان سے ہر قسم کی توقع سے آزاد ہو جاؤ. میرے لیے کی ہے تو بندے بھروسہ رکھ، میں دیکھ رہا ہوں. وہ جو تو 100 روپیہ 200 روپیہ اس کی وجہ سے بل دے رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں نا. میرے پہ بھروسہ رکھ، میرے لیے اجر رکھا ہے تو اس کو زندہ رکھ. اور یہی نبیوں کی میرے بھائی سب سے بڑا راز تھا. لوگ پتھر مار رہے ہیں، تھے تو انسان بھائی. آپ کو پتھر مارے گا؟ اور پتھر کون مار رہا ہے؟ اپنی قوم کے لوگ. ان کی بیٹیوں کو طلاق ہو رہی ہے بھائی، گھروں سے بے گھر کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی عمل نہیں رک رہا. کیونکہ ہم تو اس لیے کر ہی نہیں رہے کہ یہ ہمیں ہار پہنائے. ہم اس لیے تو کر ہی نہیں رہے ہمیں چودھری مانے. ہم اس لیے تو کر ہی نہیں رہے میرے بھائی کہ ہمیں پروٹوکول دیں. ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر یہ آ جائیں، ہماری دعوت مان لے، الحمدللہ بونس ہے. نہ مانے، ہم نے حجت تمام کر دی. کل اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں کو بتانے والا نہیں تھا، ہمیں کو سمجھانے والا نہیں تھا. اخلاص میرے بھائیو اور دوست، اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. آپ نے وہ واقعہ مشہور ہے، سن رکھا ہوگا، وہ فاحشہ عورت، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے اس کتے کو پانی پلایا. اب ہم نے وہ ایک ذہن سے واقعہ دیکھا ہے کہ توبہ کی فضیلت میں وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک فاحشہ عورت کو معاف کر رہا ہے تو بھائی ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں، اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا، توبہ کرو. لیکن اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں میرے بھائی. علماء نے اس میں 5 حکمتیں نکالی ہیں اور بڑی کمال حکمتیں ہیں. سب سے پہلی بات آپ دیکھیں کہ اس وقت مجلس میں کتنے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں. اگر فضیلت بیان کرنی ہوتی تو کسی کے ذریعے بھی بیان کی جا سکتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا جو جسم کا کاروبار کرتی ہے، جو فاحشہ عورت ہے. پھر نام بھی نہیں لیا اس کا، وہ کون تھی؟ کوئی مشہور و معروف بھی نہیں تھی. مطلب کیا ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عورت کون ہے، اصل مسئلہ یہ جو اس نے عمل کیا ہے اس میں وہ طاقت تھی کہ اس نے اس کے سارے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیا اور اللہ نے جنت دے دی اس کو. پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ دیکھیں کہ اس نے پانی کس کو پلایا ہے؟ کتے کو، کسی گائے کو نہیں پلایا. کہ ہو سکتا ہے وہ خود بھوکی پیاسی ہو تو گائے کو پانی پلاؤں گی، گائے تھوڑی سی مانوس ہو جائے گی تو میں دودھ دھو لوں گی. کسی بکری کو نہیں پلایا کہ مانوس ہو جائے گی ذبح کر کے کھا لوں گی. پلا رہی ہے تو کتے کو جو اس کے کسی کام نہیں آ سکتا. تیسرا نقطہ دیکھیں، کسی ولی کو نہیں پلایا، کسی اللہ کے بندے کو نہیں پلایا کہ اس کی وجہ سے کہ تم نے میرے بندے کی مشکل حل کی تو میں تیری حل کر دیتا ہوں. نہیں بھائی، یہ کتے کو پلا رہی ہے. اب چوتھی بات دیکھیں کہ جس جگہ پہ پلا رہی ہے، جو میرے بھائی اس طرح کے گندے کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم لوگوں کی نظر میں تھوڑی ہماری بلے بلے بنی رہے. ایسے کوٹھوں پہ مجرے کرنے والے دیکھ بھی دے دیتے ہیں یتیموں کے اندر.
درباروں پہ جا کے چادریں چودرے چڑھا دیتے ہیں تاکہ لوگ کیا کہیں جویں دیویا ہے کڑی چنگی، مدد کرتی ہے، لوگوں کے کام آتی ہے، تو لوگوں کے اندر رکھ رکھا کم از کم تھوڑا سا قائم رہے. لیکن یہاں پہ وہ ایک بیابان جگہ ہے، کنواں ہے، اس کنویں کے ارد گرد کتا چکر لگا رہا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس نے اس لیے نہیں کیا کہ لوگ یہ کہنے لگ جائیں کہ جیسی بھی عورت ہے تو کم از کم نیکی عمل کر رہی ہے. اور پھر جس انداز سے اس نے وہ عمل کیا ہے کہ اپنا موزہ لیا ہے، اس نے کنویں کے اندر لٹکی ہے، موزے کے اندر سے پانی نکالا ہے اور پھر کتے کو پلا رہی ہے. سبحان اللہ. یہ پانچوں نقطے علماء کہتے ہیں اصل میں اخلاص ہے کہ اس نے خالصتاً اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ مجھے معاف کر دے، جس کی وجہ سے وہ اخلاص تھا کہ اللہ کو ایسا بھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری زندگی گناہ معاف کر کے جنت بھیج دی. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات. تلبیس ابلیس ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور و معروف کتاب ہے. اس میں حسن البصری رحمہ اللہ ان کی نسبت سے وہ ایک واقعہ لے کر آئے کہ ایک چودھری صاحب علاقے کے، ان کو پتا چلا، بڑی سننے کی بات ہے، آپ کو یہ کہانی اگر سمجھ آتی ہے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہمارے اعمال سے تاثیر کیوں ختم ہو رہی ہے. جو اس وقت سیاسی کشمکش چل رہی ہے آپ کو سمجھ آئے گی. ہمارے دھڑے تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم، یقین کرے لاکھوں گنا تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ تاثیر کیوں ختم ہو رہی ہے. تو یہ چودھری صاحب کو پتا چلا کہ میرے علاقے میں کوئی شخص یا لوگوں کا گروپ ایک درخت کی پوجا کرنے لگ گئے. ان کو غصہ آیا، انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور کہنے لگے آج درخت ہے نہیں یا میں ہے نہیں، چودھری دی ہوندے ہیں کوئی انج کرے گا. یہ لے کے نکلے ہیں، راستے میں اس کو ایک بزرگ ملے، کہنے لگے پتر کدھر؟ کہنے لگا لوگ اللہ کے بجائے ایک درخت کو پوجیں گے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، آج درخت ہے نہیں یا میں ہے نہیں. وہ کہنے لگا بھائی تم اپنی جاؤ عبادتیں کرو، اپنے گھر میں بیٹھو، تمہیں کیا لگے دنیا کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا. وہ کہنے لگا اگر ہم ایک ڈیل کر لیں تو. بھائی کیسی ڈیل؟ کہ صبح تم اٹھو تو تمہارے تکیے کے نیچے 2 درہم ہوں گے. تو درخت یہی ہے، کلاڑے یہی ہیں، تو بھی یہی ہے، پھر گرا لینا اگر تمہیں درہم نہیں ملتے تو. کہنے لگا ہاں یار یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے بھائی کل کر رکھ لیتے ہیں. اب وہ رات کو اس کو نیند نہیں آ رہی کہ بھائی تکیے کے نیچے کو درہم آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. وہ صبح اٹھتا ہے تکیے کے نیچے ہاتھ مارتا ہے، درہم موجود ہے، پیسہ موجود ہے، خوش ہو گیا. لیکن اگلے دن جب اس نے ہاتھ مارا ہے پیسے موجود نہیں ہے، درہم و دینار موجود نہیں. اس کو غصہ آیا، کلاڑی اٹھائی، آج درخت ہے نہیں یا میں ہے نہیں. جاتا ہے، اب رستے میں اس کو پھر وہ بندہ ملتا ہے، لیکن ہے وہ شیطان. اب وہ اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے. کہتا ہے اب تیری اوقات نہیں ہے کہ تو درخت کو ہاتھ بھی لگا سکے. جانتا ہے کیوں؟ وہ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا پہلے جب تو آیا تھا تیرے اندر غیرت، تیرے اندر غصہ، تیرے اندر جذبہ اللہ کا تھا کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کی عبادت کو برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اب تجھے غصہ وہ دینار کا ہے، وہ درہم کا ہے، وہ پیسے کا ہے کہ وہ تجھے ملا، اب تجھے اس کا وٹ چڑھا ہے. اور میرا مخلص بندوں پہ زور چلتا، کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا الا عبادک منہم المخلصین، مخلص بندے پہ میرا زور نہیں چلتا. میں نے تیرا اخلاص تباہ کیا ہے، پھر تیرا بیڑا غرق کیا ہے. اب ہاتھ لگا کے دکھا، تو ہاتھ نہیں لگا سکتا اس درخت، تیرا اخلاص ختم ہو گیا، تیرے اندر کی وہ شے ختم ہو گئی. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے بھائی، اخلاص اتنی بڑی دولت ہے. آپ عمل نہ بھی کریں اللہ پھر بھی اجر دے دیتا ہے. کتنی بڑی بات، صرف اس لیے کہ اس بندے کا میرے ساتھ ایک تعلق اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ اصل چیز تو اللہ کو راضی کرنا نا بھائی. اللہ کہتا ہے میں ہو گیا راضی تیرے اخلاص کی وجہ سے، تو عمل نہیں بھی کر رہا میں تمہیں اجر دے دیتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ میں شہادت کا رتبہ حاصل کر سکوں، لیکن اس کو یہ مقام ملتا اور بستر پہ ہی مر جاتا، عام موت مر جاتا ہے. اللہ اس کے نامہ اعمال میں شہادت کا رتبہ لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کا یہ اخلاص تھا. دل پورا مارا تھا اس نے، لیکن ہو نہیں سکا، تقدیر میں نہیں لکھا تھا، لیکن اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ اسے اجر دے دیتا ہے. سبحان اللہ. عمل بھی نہیں کیا میرے بھائی، اللہ پھر بھی اجر لکھ دیتا ہے. اتنی بڑی یہ دولت ہے اخلاص. اور اس کی سب سے زیادہ ضرورت میرے بھائی وہ رشتوں میں ہے. رشتوں میں رشتے تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ اگر آپ نوٹ کریں، اس پہ غور کریں، رشتے تکلیف توقعات کی وجہ سے دیتے ہیں.
آپ کی ماں آپ کے ساتھ زیادتی کر دے، انسان ہے نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میری ماں نے میرے ساتھ ایسا کیا، میری ماں نے مجھے لوگوں کے اندر ننگا کیا. کیا وہ فرشتہ ہے؟ وہ آسمان سے اتری ہے؟ یہ جو تیری توقع ہے میری ماں ایسا کر ہی نہیں سکتی، اس نے تجھے برباد کیا. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ محبت کرو. کس کے لیے؟ کس کے لیے کرو؟ کیونکہ بندہ دیکھ کے محبت ہو ہی نہیں سکتی بھائی، گولی مارنے کا دل کرتا ہے انسانوں کو. یہ اللہ بیچ میں لاؤ گے تو برداشت کر پاؤ گے، وگرنہ یہ برداشت ہونا یہ تہاڈے واسطے کام نہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے میں نے انسان کو جلد باز پیدا کیا، میں نے انسان کو مشقتوں کے اندر پیدا کیا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کلو بنی آدم خطا، یہ غلطی نہیں کرتا، یہ تو لائن لگا دیتا ہے غلطیاں کرنے کی. کیسے چلے گا؟ ایک غلطی برداشت کرو گے دوسرے پہ مر جاؤ گے، دوسری کرو گے تیسری پہ مر جاؤ گے. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے کر لو. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا. مطلب تجھے دیکھ کے تو تباہ کرنے کا دل کرتا ہے، تجھے دیکھ کے تو برباد کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن میں تجھے چھوڑتا ہوں. کیوں؟ اللہ کے لیے، کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ مجھے چھوڑ دے. اگر اس کلیے پہ آئیں تو ہم تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتے بھائی، جو کرتوت ہے ہمارے، جو ہمارے اعمال ہیں. اس لیے اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تو تم اللہ کے لیے اس کے بندوں کو معاف کرو. لیکن یہ ہو نہیں سکتا جب تک محبتیں اللہ کے لیے نہ ہو جائیں. اس لیے علماء کہتے ہیں یہ بڑی سننے کی بات ہے اور یہ مشکل کام ہے. کیسے پتا چلے گا آپ میں اخلاص ہے؟ اخلاص والا بندہ لوگوں کے اچھا برا کہنے سے آزاد ہو جاتا. یہ اخلاص. تکلیف ہے بالکل ہوتی ہے، اور رسول اللہ کو بھی ہوتی تھی. اتنا روتے تھے کہ اللہ کو جبریل بھیجنا پڑتے تھے. کوئی خود یتیم ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کوئی چپ کرانے والا تو ہے کوئی نہیں. چپ کراتا ہے تو اللہ خود کرواتا ہے. اے نبی اتنا نہ رو، ہلاک کر لو گے اپنے آپ کو. تکلیف ہو رہی ہے لیکن یہ آزمائش ہے، یہ اس دنیا کی آزمائش، اس کی کٹی میں ہے. آزمائش تو آئے گی، وہ تو نبی نہیں بخشا گیا، ہم کس کھیت کی مولیاں بھائی، وہ آئے گی. لیکن انسان چلتا رہے گا، رکے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کے اچھا برا کہنے سے آزاد ہو گیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. سبحان اللہ. میرے لیے جگ چھوڑا اس نے، میرے لیے اپنی ایگو کے پہاڑ کے اوپر اس نے پتھر رکھا ہے، میرے لیے رکھا ہے. اللہ بھولتا نہیں میرے بھائی، اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑی قدر کرتا ہے. اس لیے معاذ بن جبل، اب آپ کو یہ حدیثیں سمجھ آئیں گے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے ملتا ہے اللہ کے لیے جدا ہوتا ہے، اللہ کے لیے بیٹھتا ہے اللہ کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کے لیے تحفے دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میری محبت اس پہ واجب ہے، واجب ہوگی یہ محبت، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے. اور میں یہ حدیث آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. قسم سے میرے بھائی، اگر یہ حدیث آپ کو انسپائر نہیں کرتی، توقعات سے آزاد نہیں کرتی، تو شاید کوئی حدیث نہ کر سکے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. آپ ذرا حدیث ملاحظہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سنو، سمجھو، معلوم کر لو، دھیان سے میری بات سن لو، کیونکہ اس کے بنا چارہ نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں وہ کیا کہ اللہ کے ہاں کچھ ایسے بندے ہیں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن قیامت کے دن یہ کچھ خاص لوگوں کے اوپر رشک کریں گے، ان کا اللہ کی قربت کی وجہ سے، اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے. تو دور سے ایک بدو آ رہا تھا، بڑی سننے کی بات ہے. وہ بدو بھاگا بھاگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، گھٹنے ٹیکے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا، حدیث کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ وہ کیسا بندہ ہو سکتا ہے بھائی جس پہ انبیاء اور شہداء رشک کریں گے؟ حد نہیں ہے یار. کیوں رشک کریں گے؟ کیونکہ انبیاء شہداء کو مقام ملنا سمجھ آ رہا ہے، اس لیے رشک کریں گے. اور یہ کون ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یہ حدیث سنیں بھائی، اللہ اکبر. آپ فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی برادریاں ایک نہیں ہیں، جن کی رشتہ داریاں نہیں ہیں، لیکن یہ محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. اللہ ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا، ان کو نوری لباس پہنائے گا. دنیا گھبرائے گی لیکن یہ گھبرائیں گے نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے ولیوں کا نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. اتنا بڑا مقام ایک نقطے پہ کہ صرف محبت کرو. تو میں اپنی ماں کی تابعداری کروں گا، اگر واپس کو سکھ شانتی آ جائے بونس ہے بھائی، نہ آئے اس لیے نہیں کی تھی کہ یہ بھی آگے سے کرے، وہ اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم نے اس لیے کی تھی، ہو سکتا ہے اس سے اللہ راضی ہو جائے.
یہ ہے میرے بھائی توقعات سے آزاد ہونا. یہ نہیں جیب گرم تو ہم نرم نہیں. اس بنیاد پہ دوستیاں نہیں کرنی, اس بنیاد پہ رشتے نہیں جوڑنے. اور یہ حدیث دیکھیں امام بہقی رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں. ایک بندہ مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے, لیکن وہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ ان دونوں کو ملا دے گا اور کہے گا یہ ہے وہ بندہ جس کے لیے تو اللہ سے محبت کرتا تھا. سبحان اللہ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. یہی کلیہ ہے میرے بھائی, یقین کریں, جو رشتوں کے اندر ہمارے کام آ سکتا ہے. توقعات ہرٹ کرتی ہیں, لیکن انسان ہے. آپ کہیں گے یار توقع تو کچھ نہ کچھ تو رہتی ہے, تو بھائی انسان ہے, آزمائش ہے, رہتی ہے. لیکن اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے حوصلہ کیسے دینا خود کو, اپنے آپ کو سہارا کیسے دینا ہے, اپنے آپ کو ہمت کیسے بٹانی ہے کہ بھائی آگے بڑھو. وہ صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے, اللہ کے لیے چھوڑ دو, اللہ کے لیے معاف کر دو. اور رسول اللہ نے فرمایا جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں کہ جھکنے سے بندہ مرتا ہے, جھکنے سے بندے کی بزدلی آتی ہے, لیکن اللہ کے ہاں وہ بلندی پہ جاتا ہے. اس لیے جو اللہ اکبر ہے نا بھائی, یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے. مطلب کیا ہے, آپ چھوٹے ہیں اور بڑا کون ہے, اللہ کہتا ہے ثابت کر, ثابت کر. فلسطین کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ وہ پتھر چھوٹا سا اٹھا کے نا ٹینک کو مار رہا تھا. تو ایک رپورٹر اس کے پاس کی کہنے لگی کہاں ٹینک اور کہاں پتھر. کہنے لگا بہن تو یہ دیکھ رہی ہے کہ میں پتھر ٹینک کو مار رہا ہوں, تو یہ نہیں دیکھ رہی میں کیا کہہ کے مار رہا ہوں, اللہ اکبر. یہ پتھر چھوٹا ہے لیکن اللہ بڑا ہے. اللہ چاہے تو اس پتھر کو بم بنا سکتا ہے, تو ایٹم بم بنا سکتا ہے. ایمان تو رکھو. دیکھ لو میرے بھائی, کخ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, لیکن کچھ بھی ہو جائے آج تک ان پہ قبضہ نہیں کر سکے, ان کو ہرا نہیں سکے, کیونکہ اللہ بڑا ہے. دنیا چھوٹی ہے, چاہے کسی بھی لیول پہ چلی جائے, کسی بھی مقام پہ چلی جائے. اللہ کہتا ہے اس کو صرف کہنا نہیں ہے, عمل میں لے کر آؤ, ثابت کرو کہ اللہ بڑا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے قاتل وحشی دیکھنے کا دل نہیں کر رہا, کہنے کہ وحشی سامنے نہ آیا کر یار, تو سامنے آتا ہے میرا چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے, لیکن جا میں تجھے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. اور جس کو دیکھنا گوارا نہیں ہے اس کو معاف کر رہے ہیں, کس کی وجہ سے, اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے. آج نہیں تو کل ہم دنیا سے چلے جائیں گے. وہ بابا جی تھے نا, آخری بات ہے, ختم ہو گیا ٹائم, وہ ہمیشہ ہر بندے کو جو بھی کر لے معاف کر دیتے تھے. وہ کہنے لگے یار آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں, اتنی زیادتیاں اتنے ظلم معاف کیسے کر دیتے ہیں. کہنے لگے جب میرے معاف کیتا جنت جاندہ جان دے سو. سوچنے کا انداز ہے, اور میرے معاف کیتا جاندہ نہ تو جان دے سو یار, میں معاف نہ کروں, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ پکڑ لے اور جہنم میں پھینک دے, مجھے کیا ملے گا, کخ نہیں, میں معاف کر دیتا ہوں. یا اللہ میرے معاف کرتے جنت جاتا ہے نا تو اس کو لے جا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے, اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے, اور خصوصاً رشتوں کے اندر اللہ کی محبت کی بنیاد پر رشتے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین, اما بعد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے محبت کی بات کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ اگر تم کس سے محبت کرتے ہو تو اس کو کہا کرو کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو بھائی اپنے بچوں کو کبھی کبھی سینے سے لگا کے کہا کرو, اپنی بیگم کو کہا کرو, اپنے باپ کو کہا کرو, اپنی ماں کو کہا کرو. یہ جو اللہ کے لیے آپ لفظ بولو گے نا, وہ جو زنگ ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ زائل کر دے گا. تو انشاءاللہ ابھی کھڑے ہونے سے پہلے میں چاہوں گا آپ ایک چھوٹی سی مشق کر لیں. اتنا اقامت ہوگی, اتنا یہ مشق ہو جائے گی کہ آپ کے دائیں بائیں صرف جو بندہ ہے آپ اس کو کھڑے ہو کے کیا کہہ دیں, میں آپ سے, بولیں بھائی میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. جو بہنیں بھی ہیں وہ آپ کے دائیں بائیں, صرف دائیں بائیں جو بندہ کھڑا ہے اس کو کھڑے ہو کے کہہ دیں میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. ابھی مشق کریں گے, ہو سکتا ہے گھر جا کے یاد رہ جائے انشاءاللہ. تو ارادہ کرتے ہیں بھائی ابھی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو پلیز ایک دفعہ کھڑے ہو کے گلے لگیں, انشاءاللہ نماز ادا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.